بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. ملک کی سیاسی صورتحال میں بدستور ہلچل ہے. جو چیزیں پچھلے ایک عرصے سے چل پڑی ہیں وہ چل رہی ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہی. لیکن اس ساری صورتحال میں پچھلے 3 دنوں سے میں ایک چیز آبزرو کر رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک عام آدمی افواج پاکستان کی حمایت میں نکل آیا. عام نوجوان جو کہ کوئی بڑے پولیٹیکل فیگرز نہیں ہیں, جو کہ بہت ان کی کوئی بڑی اس طریقے سے سیاسی پہچان نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے کی بورڈز اور اپنے موبائل پہ انہوں نے ایک ہیش ٹیگ شروع کر دیا ہے جس میں آئی سپورٹ پاکستان آرمی, اور اسی طرح ایک اور ہیش ٹیگ میں نے دیکھا کہ ڈسکس کور ایشوز آف پاکستان. یہ دونوں ہیش ٹیگز پینل پہ رہے, اس وجہ سے میری نظروں سے گزرے, آپ بھی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک نیریٹو جو میں اس پہ پورے ٹرینڈ پہ گیا, ڈیٹیل میں گیا کہ یہ کیا ہے, یہ ٹرینڈ کون چلا رہا ہے, اس کے پیچھے اس کے اندر باٹم لائن کیا, تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں میں ایک بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ افواج پاکستان کو پولیٹکس میں ڈریگ نہ کیا جائے. جو ملک کے سیاسی امور ہیں ان کو سیاسی, جمہوری اور آئینی طریقے سے حل ہونا چاہیے, لیکن افواج پاکستان کیونکہ ایک طرف قربانیاں دے رہی ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ آوران میں میجر شاہد شہید ہوئے, جن کی ان کی کمسن بچی کے ساتھ ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں, جو یقینی طور پہ دل دہلا دینے والی ہیں اور ان قربانیوں کا اظہار کر رہی ہیں جو افواج پاکستان کے بہادر جوان اس ملک کی سالمیت کے لیے دے رہے ہیں. دوسری طرف افواج پاکستان کی جانب سے ملک بھر میں جہاں جہاں بھی پاکستانی قوم پہ کسی طرح کی مشکل آئی ہے, افواج پاکستان سر فہرست رہی ہیں, اس میں سب سے آگے رہے ہیں اور انہوں نے قوم کو اس مشکل اور دلدل سے نکالا. تو اس ساری صورتحال میں جب آرمی پہ مختلف باہر بیٹھ کے لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں, یا آرمی کے خلاف انڈین سپانسرڈ ایک نیٹ ورک ہے جو کہ ٹرینڈ چلا رہا ہے, یا پاکستان کے اندر کچھ نادان لوگ کسی بھی پولیٹیکل ریونج کی وجہ سے آرمی کے خلاف بات کر رہے تھے, تو ایسے میں نے یہ دیکھا کہ نوجوانوں کی طرف سے ایک ٹرینڈ چلایا گیا. یہ ٹرینڈ آج بھی چل رہا ہے, جو کہ میں ٹویٹر پہ اب سے کچھ دیر قبل بھی میں دیکھ رہا تھا, اور اس میں یہ ایک چیز پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کے کور ایشوز کو ڈسکس کریں. آپ یہ ڈسکس کریں کہ یہاں غربت کیسے ختم ہوگی, آپ یہ ڈسکس کریں کہ یہاں کا جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا, آپ یہ ڈسکس کریں کہ جو پارلیمانی نظام میں مسائل ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, الیکشن ریفارمز کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آپ یہ سب ڈسکس کرنے کے بجائے آپ افواج پاکستان کو ہدف کا تنقید بنا رہے ہیں, جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اس حوالے سے کل راولاکوٹ آزاد کشمیر میں ایک ریلی بھی نکالی جا رہی ہے جو کہ افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے ہوگی. میں نے دیکھا پچھلے دنوں اوورسیز پاکستانیوں کے ایک بڑی تعداد نے ویڈیوز بنا کے اپنے ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹس پہ لگائی افواج پاکستان کی حمایت میں. تو یہ سٹارٹ میں یہ بات کرنے کا یہ مقصد یہ تھا کہ ملک میں جو ایک عام نوجوان ہے وہ غصے میں ہے, اس کا جو غم و غصہ ہے وہ اس بات پہ ہے کہ آپ ملک کے سب سے مضبوط ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے, اس کو پالیٹکس میں انوالو کرنے کی بات کیوں ہو رہی ہے, اور اس کو زبردستی پالیٹکس میں گھسیٹا کیوں جا رہا ہے. یہ ایک چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھی. دوسری, آج کے پروگرام میں حکومتی اہم شخصیت کو اپنے پروگرام میں ہم نے ان کو مدعو کیا ہے. ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے کتنا لانگ ٹرم چلنے والا ہے, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہوئی وہ کتنی نتیجہ خیز ثابت ہوئی, اس سے کیا نکلے گا, اور عمران خان صاحب نے جس طرح 20 لاکھ لوگ اسلام آباد بلائے ہیں, کشیدگی کا ماحول بن رہا ہے, حکومت اور اپوزیشن دونوں اگر کسی ایک نقطے پہ نہیں پہنچی, اگر کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی طرف بات نہیں آئی, تو آنے والے دنوں میں یہ حالات کس طرف جا سکتے ہیں, اور اس کے لیے حکومت کتنی تیار ہے, کیا تیاری ہے حکومت کی, کس طرح چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے گا. آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان اور ان کی کابینہ کے چند لوگوں کے اوپر لگایا جا سکتا ہے, اور سب سے خطرناک بات جس طرح کل سعودی عرب اور کوسار مارکیٹ دو انتہائی قابل مذمت واقعات پیش آئے, ان دونوں واقعات کے بعد ملک کا پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے وہ مزید بڑھ چکا ہے, اور یہ چیزیں وائلنس کی طرف جانے کا خطرہ موجود ہے. اس ساری صورتحال میں حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ صاحب موجود ہوں گے, جن سے اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ انٹرو میں ہم نے بات کی اور آپ کو بتایا کہ کیا صورتحال ہے, ملک کی عوام کیا سوچ رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ صاحب موجود ہیں, جن سے گفتگو کرتے ہیں. سر, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو ایک رومرز اس وقت یہ بھی ہیں کہ جو باہر ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ اتنی زیادہ خوشگوار نہیں ہوئی, کیونکہ نواز شریف صاحب پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ تیار نہیں ہے. اس میں اصل سٹوری کیا, وہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ وہ ان ملاقاتوں کا کیا فروٹفل نتائج نکلے. سر, میں بھی وضاحتیں کی, پاکستان میں بھی آ کے وضاحتیں کی کہ وہاں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ, وہاں میڈیا میں آنے والی کوئی خبر درست نہیں ہے کہ ہم
گورنر یا پریزیڈنٹ یا سینٹ چیئرمین کا وہاں کوئی ایڈجسٹمنٹ گئے تھے یا کوئی پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے فارمولے کی باتیں، یہ قطعاً لغو بات ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے. وہاں پہ پاکستان کو درپیش اوورآل جو عمومی چیلنجز ہیں ان کا اور حل کا وے فارورڈ سوچا گیا، اور جو ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کو عمل درآمد، اس کے جو ریمیننگ پارٹس ہیں، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح کو بحال کرتے ہوئے آج کے چیلنجز پہ ایک چارٹر تیار کرنا، اس کے بارے میں وہاں ڈسکشن ہوئی ہے. اس کی بہت وضاحت ہم نے کر دی. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے سر. بس ایک پوائنٹ تھا جو ڈسکس تھا سوشل میڈیا پہ کئی جگہ پہ، میں نے کہا اس کی آپ سے ایک وضاحت لے لیں. سر دوسرا جو آزاد کشمیر کے حوالے سے میں آپ، کیونکہ آپ وزیر امور کشمیر بھی ہیں، اوورآل کشمیر کی ایک ظاہرہ صورتحال پہ بھی آپ سے میں بات کروں گا. اور آزاد کشمیر میں بھی ایک یہ رومرز تھے، کیونکہ وہاں ابھی ان ہاؤس چینج ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں آئی ہے، تو عموماً یہ ایک روایت رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹس نے کبھی آزاد کشمیر گورنمنٹ کو نہیں چھیڑا، کیونکہ مسئلہ کشمیر اور دیگر جو تناظر ہیں. تو اس حوالے سے سر کیا اسٹریٹجی ہوگی حکومت کی؟ سوری، آپ کی آواز تھوڑی ڈسٹارٹ ہوئی. سر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سر کہ ابھی آزاد کشمیر میں حالیہ ان ہاؤس تبدیلی ہوئی اور پی ٹی آئی کے ہی نئے وزیر اعظم وہاں بنے، تو اپوزیشن جماعتیں یعنی جو آزاد کشمیر کی اپوزیشن ہے اس کا یہ خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ سے وہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر میں بھی نو کانفیڈنس یا اس قسم کی چیز کی طرف جائیں گے. لیکن عمومی روایت ہم نے یہ دیکھی ہے کہ وہاں کبھی بھی ایسا ہوا نہیں ہے. وہاں عموماً یہی ہوتا ہے کہ فیڈرل میں نون کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہاں کسی اور کی ہوتی ہے، فیڈرل میں پیپلز پارٹی ہوتی ہے تو آدھا سال وہاں کسی اور کی ہوتی ہے. یہ ایک مطلب 2.5 سال کا ٹائم گیپ ہے بیچ میں. تو آپ کیونکہ اب مشیر امور کشمیر بھی ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بھی، اور آپ کا اوورآل ایک بہت بڑا اپنا ایک انٹلیکچوئل لیول ہے، نیشنل پولیٹیشین ہے، تو کشمیر کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہاں کوئی اس قسم کی ایفرٹ کو آپ سپورٹ کریں گے یا وہاں چلنے دیا جائے گا نظام کو؟ دیکھیے، کشمیر کی وزارت کا کشمیر کی پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک، وہاں پہ اپنی جماعتیں ہیں، ان کی اپنی پالیٹکس ہے، ان کا اپنا فیصلے ہیں. جی دنوں ہوا وہ تو ایک جماعت نے ایک نئی تاریخ عجیب سی رقم کی ہے نا، جس طرح انہوں نے پاکستان میں ایکٹیویٹی کی ایک تاریخ رقم کی ہے، وہاں بھی کی ہے کہ ایک حکمران جماعت کے اندر سے اپنے ہی لوگوں نے اپنی ہی جماعت پہ عدم اعتماد کیا ہے. ٹھیک، تو یہ تو ایک اور صورت تھی. وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کشمیر کے لوگ جانے، کشمیر کے سیاستدان جانے، کشمیر کی وزارت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک، یعنی پولیٹیکلی چیزوں کو جس طریقے سے بھی ہوگا لے کے چلا جائے گا. سر ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر ریزائن کریں. گورنمنٹ نے کیا ترجیحات طے کی ہیں کہ کن کن الیکشن کے حوالے سے ایسے کون سے ریفارمز ہیں جو آپ اس ٹائم فریم میں لے کے آئیں گے، اور ایکسپیکٹڈ کب ہے کہ یہ الیکشن کب تک ہوں گے؟ اپنے ٹائم پہ ہوں گے یا اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی آپ کی میاں صاحب سے یا آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کہ الیکشن بر وقت جو وقت ہے اس پہ ہی ہوں گے یا اس سے پہلے بھی کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے اس کا؟ یہ ہمارا اس کے اوپر سٹیٹڈ ویو ہے بڑا وضاحت کے ساتھ. ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد الیکٹورل ریفارمز کیے جائیں، جس میں جو ریفارمز عمران خان صاحب نے کیے تھے جو کہ یونیلیٹرلی ہیں، یک طرفہ ہیں، غیر قانونی طریقے سے کیے گئے ہیں، اس میں الیکشن کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے، اس میں اگلے الیکشن کی دھاندلی کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے، اس کو ہم مسترد کر چکے ہیں پہلے ہی. ان کا خاتمہ ہے، اور پھر تمام سٹیک ہولڈرز بشمول پی ٹی آئی ان کی مشاورت میں الیکٹورل ریفارمز ہیں، اور پاکستان کے اندر لوگوں سے بھی مشاورت کی جائے گی، اور اس کے فوراً بعد الیکشن کی طرف جانا ہے. جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے جس نے الیکشن کرانا ہے، وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 6-7 مہینے سے پہلے الیکشن کرا سکیں، کیونکہ کچھ آئینی تقاضے حلقہ بندیوں کے ہیں جو عمران خان صاحب کی اپنی وجہ سے، ان کی اپنی حکومت کی وجہ سے ڈیلے ہوا تھا. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ خان صاحب چیف الیکشن کمشنر کو لگانے والے ہیں. آج ان کے خلاف عدم اعتماد کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ان کو ہٹانے کا طریقہ کار آئین میں درج ہے، اس کے تحت کام کریں. باقی اگر وہ بڑھ کے مار کے دھمکیاں دے کے چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا چاہتے ہیں تو پہلے سوال تو یہ ہے کہ کیوں؟
چیف الیکشن کمشنر نے تو ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا، چیف الیکشن کمشنر نے تو ان کی کوئی حکومت عملی نہیں کی. کیا کیا ہے؟ ایک یہ کہ ان کی جو بدتمیزیاں اور طوفان بدتمیزی تھا الیکشن کے اندر اس کو نمایاں کیا ہے. دوسرا چیف الیکشن کمشنر نے جو انہوں نے نام بھیجے ہیں بندوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے اپنی جماعت کے، ان کے اوپر انہوں نے کہا ایک پروسیجر ہوگا، ان کو نوٹس دیا ہے. یہ کہتے ہیں جب ہم نے نام بھیج دیے تو پھر اگلا پروسیس نہیں کرو، ہم نے کہہ دیا تو بس حکم تعمیل کرو، فوراً نوٹیفائی کرو. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے خلاف فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے تو باقی جماعتوں کے خلاف کیوں نہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس اس طرح چلا، ہر سال تمام جماعتیں اپنے کاغذات جو ہیں، اپنے جو ریٹرن جمع کراتی ہے اخراجات کی الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن اس پہ اپنی تسلی کرتا ہے. ایک سال کی ریٹرن پی ٹی آئی کی چیلنج کی، پی ٹی آئی کے اپنے بندے نے 8 سال پہلے، آج نہیں 8 سال پہلے، اور اس وقت اکبر ایس احمد صاحب نے جو کہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر تھے، ان کے سیکرٹری فائنانس تھے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا کہ یہ پٹیشن، یہ جو ریٹرن ہے یہ غلط ہے. انہوں نے کروڑ ارب روپیہ جو ہے جو ان کو فنڈ آیا تھا جو انلیگل آیا تھا اور منی لانڈرنگ ہوئی تھی اور انہوں نے وہ اکاؤنٹ چھپائے ہوئے ہیں، اس کی تفصیلات انہوں نے الیکشن کمیشن کو دی، اس پہ تحقیقات ہوئی. اب یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف اور مسلم لیگ کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ کس نے روکا ہے؟ اگر الیکشن کمیشن کے پاس یا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ دیجئے. الیکشن کمیشن ہم سے پوچھے گا، ہم اس کو جتنے پہلے پوچھے ہم نے جواب دیا ہے، آئندہ بھی پوچھے گا آپ جواب دیں گے. آپ کے خلاف تو آپ کے بندے نے انسائیڈ سٹوری دے دی، آپ کے چوری اور ڈاکے کے ثبوت دے دیے. ہمارے خلاف کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے تو ضرور دیں، کسی اور کے پاس ہے تو وہ ضرور دیں، اس کا جواب دے لیں گے. لیکن جس طرح یہ چاہتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنا اور ان کے فنڈنگ کیس سے اس کی توجہ ہٹانا ہے. ٹھیک سر، بس ایک آخری سوال ہے کہ ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں پہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا بھی چل رہا ہے کہ شاید حکومت اس طرف جا سکتی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے کہا کہ 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد بلایا جائے گا. ملک میں جو فضا ہے، جیسے رات آپ نے دیکھا کہ وہاں مکہ مکرمہ میں بھی کس طرح کا واقعہ پیش آیا، اسی طرح یہاں بھی کوسار مارکیٹ میں بھی، تو اس طرح کی ساری صورتحال میں ٹکراؤ کی جو کیفیت نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں، اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا کوئی ایسا گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف بات جا سکتی ہے، وہ فضا بنائی جائے گی، یا یہ جو ٹکراؤ کی فضا ہے یہی اسی میں مزید شدت آئے گی؟ دیکھیے، بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم رہنے والا، حکومت میں رہنے والی جماعت اور وزیر اعظم رہنے والی شخصیت وہ اس سارے عمل کو خراب کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اس نفرتوں کے عمل کو پھیلا رہے ہیں اور وہ اس تقسیم کے، اس تضحیق کے اس عمل کو، ڈیوائیڈ کے اس عمل کو، تقسیم کے اس عمل کو بڑھانا چاہتے ہیں. ان کی سیاست کا دار و مدار ہی اس پہ ہے. ان کے پاس کوئی مسائل کا حل نہیں ہے. وہ کبھی مذہب کا سہارا لے کے، کبھی کسی ملا کو بٹھا کے اس سے تقریریں کراتے ہیں، دعائیں منگواتے ہیں، کبھی وہ نیرو نیشنلزم کی بنیاد پہ، کبھی وہ فارن سازش کی بنیاد پہ نعرے لگاتے ہیں. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ بھی نہ کریں تو وہ کیا لوگوں کو قائل کریں. لہٰذا یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. حکومت اس پہ کاگنیزنٹ بھی ہے اور ہم اس کا علاج بھی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن قوم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اس سارے عمل کو پھیلانے والا کون ہے؟ کون ہے جو لوگوں کو لڑنے پہ، یہ گھر گھر میں تقسیم، یہ بستی بستی میں تقسیم، یہ برادریوں میں تقسیم، یہ اداروں میں تقسیم، اس تقسیم کے عمل کو کون بڑھا رہا ہے؟ کون ہے جو نفرت کی آگ پھیلا رہا ہے؟ کون ہے جو ہٹلر اور مسولینی کی طرح اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتا ہے؟ یہ فیصلہ تو قوم کے سامنے ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے قمرزمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، مشیر امور کشمیر، جن سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی کشمیر کے حوالے سے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں کی حکومت اور وہاں کے معاملات کو
وہاں کی مقامی لیڈرشپ نے ہی ڈیل کرنا ہے اور یقینی طور پہ بہتر انداز میں چیزیں آگے بڑھیں گی۔ البتہ فیڈرل کے حوالے سے ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشنز 5 سے 6 ماہ سے قبل ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن بارہا یہ بتا چکا ہے کہ ان کی تیاری نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر پہ اس وقت اپوزیشن کی طرف سے یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کی بھی قمر زمان قاہرہ صاحب نے تردید کی، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ وہی الیکشن کمشنر ہیں جن کو عمران خان صاحب لے کے آئے، اور اب کیا وجہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب ان سے ناراض ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ دوسری طرف آج عمران خان صاحب نے چینی سفارت خانے کا بھی دورہ کیا، ان کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی بھی کی، اور جو گزشتہ روز آج سے ایک روز قبل جو خودکش دھماکہ ہوا کراچی یونیورسٹی میں ایک خاتون نے کیا، اس حوالے سے بھی انہوں نے وہاں بات کی۔ ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اس سارے سی پیک ریلیونٹ اور یہ جو ساری سٹوری ہے اس کے اوپر ایک شارٹ سا سیگمنٹ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ذکر کروں گا کہ کراچی یونیورسٹی میں جو خودکش دھماکہ ہوا اور ایک خاتون جس کو استعمال کیا گیا، یہ سارا ماجرا کیا ہے اور یہ کب سے اس طرح کا سلسلہ شروع ہے اور یہ کب ختم ہو سکتا ہے، اس کی طرف میں آخری سیگمنٹ میں آپ کے چند منٹ لوں گا، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس کے اوپر توجہ دیں۔ بنیادی طور پہ بلوچستان میں دہشت گردی کی وارداتوں کے پیچھے را کا ہاتھ ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ کلبھوشن یادو جو کہ بلوچستان سے گرفتار ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کنفیشن سٹیٹمنٹ دی، کس طرح را نے انہیں ایک بڑا بجٹ دیا اور کیسے انہیں پلانٹ کیا گیا بلوچستان میں کہ آپ جائیں اور وہاں دہشت گردی پہ مبنی کاروائیاں کریں۔ اس میں جو چند چیزیں انہوں نے بتائی، بی ایس او نامی ایک تنظیم، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد، جو کہ ایک زیادہ ہارڈ کور سب نیشنلسٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سمجھی جاتی تھی، بنیادی طور پہ اس جماعت نے ایک ٹیررسٹ نرسری کا کردار ادا کیا۔ یہاں سے انہوں نے وہ ذہن تیار کیے، وہ برین واشنگ کی، وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو ابھارا اور ان کو وہ سمت دی کہ جس کے بعد وہ کسی بھی بڑے ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے ہاتھوں استعمال ہونے لگے۔ ایک طرف جو گراس روٹ پہ کام ہو رہا تھا وہ اس کے ذریعے ہو رہا تھا جس کا کلبھوشن یادو اعتراف کر چکا ہے۔ دوسری طرف کیا ہو رہا تھا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے لیے را نے باضابطہ ٹریننگ کیمپ بنائے۔ تاریخ گواہ ہے اور اس کو آپ اپنے ریکارڈ سے چیک کر لیں، سفارتی ریکارڈ سے چیک کر لیں کہ جو برامداغ بگٹی تھا وہ جب یہاں سے فرار ہوا تو وہ افغانستان میں این ڈی ایس کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا۔ جب انٹر سروس انٹیلیجنس نے آئی ایس آئی نے ٹریس کر لیا کہ برامداغ بگٹی این ڈی ایس کے فلاں گیسٹ ہاؤس میں ہے، تو انہوں نے افغان گورنمنٹ سے، اس وقت کی گورنمنٹ جو یقیناً وہاں اس وقت کے جو حالات تھے اس میں، یہ تقریباً 2007-8 کی بات ہے، تو جب اسے ٹریس آؤٹ کر لیا گیا کہ یہ یہاں ہے اور افغان گورنمنٹ کو نشاندہی کرائی گئی تو انہوں نے اسے وہاں سے باہر نکال دیا اور پاکستان کو کہا کہ جی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، ہم نے اسے پناہ نہیں دی۔ پھر وہ باہر گئے، برامداغ بگٹی، ہری بیار مری، لشکر بلوچستان کے سربراہ جاوید بینگل اور اس طریقے سے بے شمار جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہیں ان کو چلانے والے باہر چلے گئے اور باہر بیٹھ کے انہوں نے بلوچستان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے بی ایل اے نے ایک ایریا سنبھالا، بی آر اے نے ایک ایریا سنبھالا، یو بی اے نے ایک ایریا سنبھالا، اور اللہ نظر بلوچ جو ایک آواران اور خاران اور ان علاقوں میں وہ آواران کی طرف اور ایران کے سرحد کے قریب قریب وہ بیٹھے، افغانستان کی سرحد کی طرف دوسرے لوگ بیٹھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک دہشت گردی کا منظم ایک نیٹ ورک بنایا، لیکن اس کی جو بیسک برین سٹارمنگ تھی، جو بیسک برین واش تھا، جو بیسک نرسری تھی، وہ بی ایس او آزاد تھی، جہاں سے چیزیں بنتی گئی، ذہن سازی ہوتی گئی، اینٹی پاکستان لٹریچر پڑھایا جاتا رہا، اینٹی فوج لٹریچر پڑھایا جاتا رہا، کھلی چھوٹ رہی، تعلیمی اداروں میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی میکنزم نہیں تھا، کوئی روک تھام نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بی ایس او آزاد ایک ایسی آرگنائزیشن بن کے سامنے آئی کہ جس نے ایسا زہر ذہنوں میں گھولا، جس نے ایسی ذہن سازی کی، جس نے ایسی تربیت کی کہ جس سے صرف اور صرف زہر، جس سے صرف اور صرف تشدد، جس سے صرف اور صرف دہشت گردی نے جنم لیا۔ بلوچستان میں ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وہ ٹیچرز جن کو جو بلوچ بچوں کو تعلیم دیتے رہے، جو پنجاب سے اور ملک کے دوسرے علاقوں سے جا کے بلوچستان کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے رہے، ان کو بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اور یہ کون کرتا رہا؟ یہی بی ایل اے کرتی رہی۔ یہ جو مجید بریگیڈ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو یہ مجید لانگو کے نام سے منسوب انہوں نے ایک بریگیڈ بنایا جسے مجید بریگیڈ کہتے ہیں، اور انہوں نے پہلا جو خودکش دھماکہ بلوچستان میں کیا وہ بلوچستان کے قبائلی رہنما میر شفیق الرحمان مینگل کے گھر پہ کیا، جس میں کئی قیمتی جانیں ضیاع ہوئیں۔ اس کے بعد اس بریگیڈ نے مختلف
خودکش حملے کیے، مختلف لوگوں کو شہید کیا، ٹارگٹ کلنگ کی، اغوا برائے تاوان کیے، اور ایک نہ ختم ہونے والے جرائم کا سلسلہ چلتا رہا۔ افواج پاکستان اور بالخصوص FCC بلوچستان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے بلوچستان کے ان حالات میں جب انہوں نے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے قدم رکھا، لازوال قربانیاں پیش کی اور اس کے بعد جا کے بلوچستان کے حالات میں بہتری آئی۔ موجودہ DG ISI جنرل ندیم انجم بلوچستان میں IGFC نارتھ کے طور پہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جن کی پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ہیں اس کے جو معترف ہیں، جو اس کی تعریف کرنے والے ہیں، وہ بلوچستان کے تمام قبائلی شخصیات ہیں۔ آپ کسی ایک سے پوچھ لیں، چمن سے شروع کریں اور آپ ایران کے سرحد تک آئیں، کسی ایک سے پوچھ لیں، یا اسی طرح سے کوئٹہ میں یا ڈیرہ بگٹی میں، کہ ان کا کیا تاریخی کردار تھا اور کس طرح انہوں نے بلوچستان میں جو دہشت گردی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور آج یہ جو امن کا سانس ہم لے رہے ہیں، اس میں ان کا ایک بہت بڑا تاریخی کردار ہے۔ انہوں نے دو کام کیے، ایک طرف انہوں نے دہشت گردی کا کلا کما کیا، انٹیلیجنس بیس آپریشنز کیے، لوکلز کو آن بورڈ کیا، لوکلز ان کے ساتھ اس طرح تھے جیسے وہ ان کے بھائیوں جیسے تھے۔ شہید سراج رئیسانی 13 جولائی 2018 کو جنہیں مستنگ میں کھٹکچا کے مقام پہ ایک خودکش حملے میں شہید کر دیا گیا، ان کے چند روز قبل میرے ساتھ ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے جنرل ندیم انجم کو بلوچستان کا سب سے بڑا ہمدرد اور جنرل ندیم انجم کو سب سے بڑا انہوں نے ویلوشر بلوچستان کا کہا تھا۔ جنرل ندیم انجم نے چمن میں ایک آسٹروٹراف پہلا کرکٹ سٹیڈیم انٹرنیشنل معیار کا وہاں تعمیر کیا، سکول تعمیر کیے، میڈیکل فیسلٹیز دی، اور دو پیرالل ڈائمنشنز میں ایک طرف دہشت گردوں کی سرکوبی کی، کلا کما کیا، ان کو دیوار سے لگایا، اور دوسری طرف انہوں نے بلوچستان میں لوگوں کو ریلیف دی، اور آج اس کے نتیجے میں حالات یہاں تک پہنچے۔ اب آتے ہیں یہ جو خاتون محترمہ جنہوں نے یہ خودکش حملہ کیا ہے اور جس میں چائنیز وفات پائے ہیں، مارے گئے ہیں، یہ بیسیکلی یہ خاتون بھی وہ اسی نرسری، اسی مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتی تھی جن کی میں نے آپ کو وضاحت کی، BSO آزاد کی بات کی میں نے، کہ وہ نرسری تھی جس کو اس روک تھام نہیں کی گئی، لوکل گورنمنٹ اس طریقے سے پرو ایکٹیو نہیں ہوئی، چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی طرف سنجیدہ نہیں لیا گیا، اور حالات نے وہ رخ موڑا کہ چیزیں وہاں تک پہنچی۔ لیکن اب کا جو سینیریو ہے، اب یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی بہت بڑی پوزیشن ہے، اب یہ جو آخری حد کی طرف جا رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، خود کو ساتھ بم باندھ کے اڑا رہے ہیں، یہ اس لیے کیونکہ اب بالکل آخری لمحات ہیں ان کے، اب یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، اب یہ کوئی بہت بڑا اپسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان کے گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں۔ افغانستان میں بھی اب ان کے اس طرح کے ہندوستان کے نکلنے کے بعد وہاں وہ فیسلٹیز ان کے لیے موجود نہیں ہیں، گو کہ اب بھی ایک انفراسٹرکچر اور نیٹ ورک موجود ضرور ہے، لیکن اب وہ اس لیول کا نہیں ہے کہ جس سے یہ کوئی بہت بڑی کارنامہ کر سکیں۔ تو ایسے سینیریو میں میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جو ملک کی نیشنل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چند چیزوں کے اوپر بڑی کیئرفل رہے۔ ہمارے جو مین سٹریم صحافی حضرات ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چند چیزوں پہ بڑے کیئرفل رہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مین سٹریم میڈیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی مسنگ پرسنز ہیں، لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اداروں کو بلا تحقیق تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن حقائق یہ ہیں کہ وہ ایک شخص جس کی تصویر لے کر ماما قدیر صاحب کوئٹہ پریس کلب کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، دراصل وہ افغانستان میں را کے زیر تربیت کسی ایک کیمپ میں ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے، وہ سی پیک کے منصوبے سبوتاج کرنے کی تربیت لے رہا ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنے جسم پہ بم باندھ کے کہیں حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہندوستان ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف سے وہ آپ کو فزیکلی ڈیمیج کرتا ہے، دوسری طرف سے وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا وار لانچ کرتا ہے۔ تو میں اس سارے ماحول میں اپنے مین سٹریم میڈیا سے اور ذمہ دار لوگوں سے اور حکومتی شخصیات سے جو کہ مسنگ پرسنز کے خود کو سمپیتھائزر ظاہر کرتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ گراس روٹ لیول پہ جائیں، حالات دیکھیں، ان اساتذہ سے ملیں، ان پولیس افسران سے ملیں جن کو ان کے لواحقین سے ملیں جن کے والدین کو شہید کر دیا گیا، ان فوجی جوانوں سے ملیں، ان کے لواحقین سے ملیں جن کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا، جس سے تاکہ آپ کو ان حالات کا اندازہ ہو کہ اصل میں بلوچستان کے جو ڈائنامکس ہیں وہ نہیں ہیں جو پورٹری کیے جا رہے ہیں، وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ میں نے بطور ٹی وی اینکر بلوچستان پہ 250 سے زیادہ ٹی وی پروگرام کیے ہیں، میں ہر ضلع میں گیا ہوں، ہر جگہ کے لوگوں سے انٹریکشن ہے، ہر قبائل کے لوگوں سے انٹریکشن ہے، اور بے شمار ایسی شخصیات ہیں میرے ساتھ رابطے میں جن کے 5-5 سال 6-6 سال کے معصوم بچوں کو بھی ان دہشت گردوں نے شہید کیا۔ تو لہٰذا ہمیں ایز اے اسٹیٹ ایز اے نیشن اپنی پرائرٹیز بدلنی ہوں گی تاکہ ہم پراسپیریٹی کی طرف جائیں اور دہشت گردی کے جو معاملات ہیں اس کی سرکوبی کریں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔